بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانا، ہدایت کرتا ہے اللہ. یہ حکمت انزال کتاب اول، پہلی حکمت ہے قرآن کیوں آیا. یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ پاک اس شخص کی اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے اس کی رضوان اور رضا کی. سبل السلام، کس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی عقائد اور اعمال صالحہ. سبل السلام، سلامتی کے راستے، طرق دار. اور دوسرا معنی السلام سے مراد خود باری تعالی. ایک السلام سے مراد سلامتی، اور دوسرا السلام سے مراد اللہ تعالی. جس طرح دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے تو ہم اس پر راستے کھول دیتی. تو یہ راستے سلامتی کے یا راستے معرفت الہی کے، اللہ تعالی کی معرفت کے راستے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور ان میں کوئی تضاد بھی نہیں. اور مظہری نے یہ دوسرا معنی لیا ہے کہ راستے معرفت والے، سبل السلام، یا راستے جنت کے. تو سلام، السلام اللہ تعالی کی صفت ہے. تو معنی کیا بنے گا؟ رہنمائی کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اس نور ہدایت کے ذریعے مستفیدین من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا چاہے، یعنی قرآن کے تابع بن جائے، قرآن کے تابع بن جائے اور قرآن سے ہدایت لے، تو اس کو ملے گا کیا؟ سبل السلام، معرفت الہی کے راستے. کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ کا تعارف کرا سکتی ہے، اور معرفت الہی کی راستے دکھانے والا نصاب وہ صرف قرآن ہے. قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نصاب نہیں جو اللہ تعالی کی معرفت کروائے، اللہ کی پہچان کروائے. منطق، فلسفہ، ہندوؤں کا جوگی پن، صوفیوں کا صوفی پن، اور جتنے راستے ہیں معرفت الہی کے، انہوں نے بڑے راستے بنائے. ہندوؤں کے اپنے راستے، سکھوں کے اپنے راستے، عیسائیوں کے اپنے راستے، یہودیوں کے اپنے راستے، صوفیوں کے اپنے راستے. لیکن سبل السلام، اللہ کی معرفت کا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے. اس لیے فرمایا تھا فاسأل بہ خبیرا، جہاں اللہ کی شان کی بات ہو تو پھر قرآن سے پوچھا کر، اللہ خود بتلائے گا. خبیر سے مراد خود اللہ تعالی ہیں. تو سبل السلام کتنے معنی میں نے کیے؟ دو. ایک سبل السلام کا معنی سلامتی کے راستے، اور سلامتی کے راستے کیا ہیں؟ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ. اس پر معنی کیا ہوگا کہ جو شخص اس قرآن کی تابعداری کرے گا تو قرآن اسے صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کے راستے بتائے گا. اور دوسرا، جو اس قرآن کی پیروی کرے گا تو قرآن اس کو معرفت الہی کے راستے دکھائے گا، اللہ کی پہچان کروائے گا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
حکمت دوم، دوسری حکمت انزال کتاب، انزال قرآن کی، اور نکالے گا ان کو من الظلمات، نکالے گا وہ قرآن من الظلمات اندھیروں سے الی النور طرف روشنی کے، ظلمات شرک جہل، النور توحید علم، توحید اور علم کی طرف، جہل کے مقابلے علم ہے۔ قرآن کے سوا جتنے نصاب ہیں وہ سب نصاب جہالتیں، اور قرآن نصاب علم ہے۔ قرآن کا نام بھی العلم ہے، اسماء القرآن میں بتا چکا ہوں، قرآن کا نام بھی العلم ہے، تو قرآن علم ہے، اور قرآن کے مقابل جتنی چیزیں ہیں وہ سب جہالتیں، اور قرآن توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کے مقابل جتنی چیزیں ہیں، مقابل کا لفظ ذہن میں رکھنا، جتنی چیزیں ہیں وہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، من الظلمات الی النور۔ یہاں پر مفسرین نے بات کی، ظلمات کو جمع ذکر کیا، نور کو واحد ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ نور مصدر ہے، النور، اور مصدر میں تعدد کا اعتبار نہیں ہوتا، جنس مراد ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اندھیرے بہت ہیں، نور ایک ہے۔ اندھیرے بہت ہیں، الحاد کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، زندگی کا اندھیرا، فرنگ کا اندھیرا، طاغوتی نظام کا اندھیرا، دجالی نظم کا اندھیرا، لیکن نور ایک ہے اور وہ ہے توحید۔ من الظلمات الی النور باذن ہی، بے توفیق ہی، اپنی توفیق دے کر، توفیق کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ۔ نمبر 3، تیسری حکمت انزال کتاب کی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی طرف صراط مستقیم کے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ہدایت سے، ثبات علی الہدایہ، آپ کے پاس لکھا ہے قائم رکھتا ہے ان کو طرف صراط مستقیم کے۔ کتنی حکمتیں آ گئی؟ 3۔ یہدی بہ اللہ، پہلی حکمت انزال کتاب کی کہ جو اس قرآن کا تابع بن جائے تو قرآن اسے وصول الی اللہ، معرفت الہی، وصل باللہ کی راہیں بتاتا ہے، یا سلامتی عقائد و اعمال میں صحیح رہنمائی کرتا ہے، تو وہ سلامتی کی رائے ہیں جنت کی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، دوسری حکمت اندھیروں سے نور کی طرف، جہل و شرک سے توحید و علم کی طرف نکالتا ہے، بِإِذْنِهِ، بے توفیق ہی۔ بِإِذْنِهِ ذکر کیا کہ یہ کام جو ہوتا ہے کفر سے نکل آنا، شرک سے نکل آنا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ کفر اور شرک سے نکل آنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، سینکڑوں علماء، پیران طریقت جو مدینہ منورہ میں
آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے، آپ کی آمد کے انتظار کر رہے تھے صدیوں سے، نسلاً بعد نسلاً، کہ نبی آخر الزمان آئے اور ہم ان پہ ایمان لائیں۔ یہ سینکڑوں علماء تھے، ہزاروں علماء تھے، لیکن جب وہ نبی آخر الزمان آئے تو سارے دشمن بن گئے، الا قلیلاً، بہت کم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کا گروہ چند علماء مسلمان ہوئے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ عرب والے سارے مسلمان ہو گئے۔ عرب کے امی فتح مکہ پر جتنے بچے سارے مسلمان ہو گئے، لیکن مولوی اور پیر 2-4 مسلمان ہو گئے، امیین سارے مسلمان ہو گئے۔ انہیں اپنے علم پہ ناز بھی تھا، جانتے بھی تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود توفیق نہیں ملی۔ تو اصل مسئلہ کس کا ہے؟ توفیق کا۔ اس بات کو ذہن میں جما لینا چاہیے کہ کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ایمان اور توحید اللہ کی توفیق کے بغیر قطعاً نہیں مل سکتی۔ اگر علم کیا معیار ہوتا تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے، کیونکہ اس وقت کے بڑے عالم وہی تھے، اور اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ مولویوں پہ اتنی محنت کی ضرورت بھی نہیں، عوام پہ محنت کرو، کیونکہ مولوی کے ہوتے ہیں مفاد، بہت سارے مفاد ہوتی ہے، تو مولوی اپنے مفادات کے پیچھے چلتا ہے، اور عوام ہوتی ہے مخلص، یہ بیچارے دھوکے میں مارے جاتی۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ نساء میں 2 دفعہ لایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شروع میں 2 دفعہ آیا۔ اب جہاں پر اشکال تھا کہ 2 دفعہ کیوں آیا، تو وہاں اگر سیاق سباق دیکھیں تو 1 دفعہ آیا تو وہ عوام کے شرک کا بیان ہے، وہاں پر میں قد ضل ضلالا بعیدا، من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور جب دوسری دفعہ آیا تو پھر وہاں پر مولویوں کے شرک کا ذکر ہے، وہاں ضلالا بعیدا نہیں کہا، افترا، من یشرک باللہ فقد افترا، افترا، یہ جان بوجھ کے بے ایمان ہے، پتہ ہونے کے باوجود شرک کرتی، تو عوام ناسمجھی میں شرک کرتی ہے، مولوی جان بوجھ کر۔ اس لیے آپ بھی اپنی محنت کا میدان مولویوں کو نہ بنائیں، نہ وقت ضائع کریں، کیونکہ مولوی کی جو سواری ہے اس کا جہنم سے پہلے سٹاب کوئی نہیں ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر مولوی دین کے ساتھ مخلص بن جائے تو دین کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ دین کو زوال آتے ہی ملا اور پیر کی وجہ سے، یہ خود مخلص نہیں دین کے ساتھ، یہ مخلص ہے کھانے پینے کے ساتھ اور پیسے شیسے اجرتوں کے ساتھ مخلص ہے، خدا رسول کے ساتھ ملا مخلص نہیں۔ اپنی سیاست، توحید کا نام بھی لے گا سیاست کے لیے، رسول کا نام بھی لے گا سیاست کے لیے، صحابہ کا نام بھی لے گا سیاست کے لیے، ختم نبوت پہ دفتر بھی بنائے گا، لیکن اندر دھندا کچھ اور ہوگا۔ جس دن مولوی پیر اللہ کے ساتھ مخلص بن جائے وہ دن دین کے عروج کا ہوگا، اور زوال انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ بھی ہر وقت اللہ کی توفیق مانگے، توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، توفیق نہ چھیننا۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، ورنہ بڑے بڑے جائیدادوں والے، علموں والے، شکلوں صورتوں والے، نورانی چہروں والے، وہ سارے گئے جہنم میں، اور حضرت بلال، صہیب جیسے آدمی
وہ جنت میں چلے گئے. تو یہ کیا ہے؟ بِإِذْنِهِ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ. تیسری حکمت انزال قرآن، انزال کتاب کی، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ صراط مستقیم پہ پکا رکھتا ہے. اس قرآن کے ذریعے صراط مستقیم پر کیا کہہ رہا ہوں، مضبوط رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے. یہ تیسری حکمت. تو حاصل کیا نکلا کہ صراط مستقیم ملتی بھی قرآن سے ہے، اور صراط مستقیم پر ثبات والی کتاب بھی قرآن ہے. تینوں کا خلاصہ کہ صراط مستقیم ملتی قرآن سے، اور صراط مستقیم پر استقامت اور قائم رہنا یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. اور یہ واقعتاً حقیقت ہے، واقعتاً حقیقت ہے. اگر قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو عقیدے میں ڈھیلے پڑ جاؤ گے، ایمانی جذبات ختم ہو جائیں گے. ایمان کوئی خوشبو قرآن سے آتی ہے، ایمان کو جلا قرآن سے ملتی ہے. ایمان میں بہار زادتہم ایمانا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اس لیے مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا وہ جملہ ہم بار بار دہراتے ہیں، اور واقعتاً ایسے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم بیان کر سکے. یہ جو ان کا جملہ ہے کہ جب مجھے طالب علم نہ ملتے میں اپنے آپ کو قرآن کا درس دیتا ہوں، کیونکہ قرآن سے دوری ہوئی نہیں اور ایمان پہ پردہ آیا نہیں. ایمان کو برقرار رکھنے والی چیز قرآن ہے. اس واسطے یہدیہم الی صراط مستقیم، یہ قائم رکھتا ہے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے؟ هو الدین الحق، هو الدین الحق لأن الحق واحد، لأن الحق واحدا، اس لیے کہ حق، لأن الحق واحد، حق ایک ہے، لذاتی ہی. آگے آگے کوئی ایک پڑھو، بالکل باریک ہے. معوجہ. دیکھو بھائی، ہو الدین الحق، صراط مستقیم وہ دین حق ہے. لأن الحق واحد، حق کتنے ہوتے ہیں؟ حق ایک ہوتا ہے یا بہت سارے ہوتی؟ حق ایک ہوتا ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا. حق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. غیر مقلدوں نے اس کو بھی نہیں سمجھا، اور سمجھ تمہیں بھی نہیں آئی. حق ایک ہے. اور آگے واحد لذاتہ ہی، آگے اور حق متفق ہوتا ہے تمام جہتوں سے، ایک ہی ہے اور متفق علیہ ہے. اور باطل ففی ہے، باطل میں کثرت ہوتی ہے، اور سب کا سب ٹیڑھا ہوتا ہے. معوجہ، سب باطل ٹیڑھا، اور اس میں کئی راہیں کثرت ہوتی ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو، حق کا اصل اطلاق عقائد میں ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اصل اطلاق کس میں ہوتا ہے؟ عقائد میں. اگر حق کہیں فروعات میں بولا گیا تو وہ مجازن ہے.
حقیقت نہیں، وہ مجاز ہے۔ حق اور باطل اس کا استعمال ہے عقائد میں۔ غیر مقلدین کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے فروعات اور اصول کو گڑبڑ کر دیا، اور جو اہمیت اصول عقائد کی تھی انہوں نے وہ محنت فروعات پہ شروع کر دی۔ اس لیے غیر مقلد اہل حدیث کو توحید کا کوئی پتہ نہیں، شرک کا کوئی پتہ نہیں، بدعت کا کوئی پتہ نہیں، سنت کا کوئی پتہ نہیں۔ ان کا جو بڑا علامہ ہے اس کو یہ ٹریننگ ہے ٹانگیں کتنی کھلی رکھنی ہے اور رفع ذہن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ 4 مسئلوں کی مہارت ہے شیخ الحدیث کو، باقی کسی مسئلے کا علم ہی نہیں۔ تو یاد رکھنا حق کا اطلاق کس میں ہوگا؟ عقائد میں۔ جہاں تک فروعات کی بات ہے وہاں خطا اور ثواب کا مسئلہ ہے، اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ تو جو عقائد حق کا ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا۔ مثلا توحید الہ ایک ہے، بس یہ حق ہے اور یہ متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جو باطل ہے تعدد الہہ، تو بابا بھی، امام بھی، اور ہندوستان کا ہندو ذکر کی بھی پوجا کرتا ہے، فرج کی بھی، اس کو بھی الہ سمجھتی ہے۔ یہ ہے باطل کی کثرت۔ گاؤ ماتا، بی بی گائے، گائے کو پوجتی ہیں۔ اور یہ گائے کو کیوں پوجتے ہیں؟ گائے کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اچھا، گائے کی پوجا کیوں کرتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو بابا نانک وغیرہ ہیں اور ان کے بڑے، یہ زرتش سے ملا تھا۔ زرتش ایران کا مجوسی بڑا، اور وہ زیادہ مجوس میں ستارہ پرستی ہے، آگ کو بھی مظاہر سمجھتی ہیں۔ تو ایک ستارہ ہے سور، آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا۔ سور کہتی ہیں بیل۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ بیل کس کو کہتے ہیں؟ بیل۔ اب وہاں سے یہ تصور ان کو ملا کہ وہ بیل، ظاہر بات ہے کہ جو بیل ہوگا وہ گائے کا شوقین ہوگا، تو اصل مشکل کشا وہ سور ہے۔ اور سور کی بیوی کو انہوں نے پکڑا ہے، بھائی جب ہم گائے کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ سور وہ خوش ہوتا ہے، تاثیر سور کی ہے، نیچے گائے ہے بیچاری، کیونکہ گائے اور اس کا تعلق ہے سور کا۔ وہ سور ستارے کی وجہ سے، چرمٹ کی وجہ سے یہ گائے کی پوجا کرتی ہے، ورنہ تو گائے ان کے سامنے پیدا ہوتی ہے اور جو سارے اثرات وہاں سے آتی ہے۔ خیر، بہرحال حق ایک ہے اور متفق علیہ ہے ہر جہت سے، اور باطل اس میں کثرت ہے۔ آپ بھی خیال کیا کرو، آپ کے مولوی کیا کہہ دیتے ہیں؟ دونوں طرف دلائل، دونوں طرف دلائل۔ اب ہونا تو چاہیے 5 کلو کا لکھتا، اور یہ جملہ آپ تو سمجھتے نہیں کیونکہ اندھے مقلد ہیں۔ استاد جی نے جو کہا تو اندھے بن گئے۔ ہم آپ کو اندھا نہیں بنا رہے، آنکھوں والا بنا رہے۔ میں نے پہلے دن کہا میری بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ماننی۔
ہماری بات بھی کوئی حجت نہیں اور بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ماننی، صاف کہہ رہی ہے۔ تمہیں بنایا جاتا ہے اندھا مقلد، استاد کی تحقیق کے خلاف کیا نا تو استاد بد دعا دے گا۔ بلی کیسے بلی بد دعا دیتی ہے؟ وہ استاد ہی نہیں جو اپنے شاگرد کو بد دعا دے، وہ استاد ہی نہیں، وہ تو ڈاکو ہے۔ اگر شاگرد کو استاد بد دعا دیتا ہے تو وہ استاد بننے کے قابل ہی نہیں۔ تو سمجھ رہی ہے میری بات؟ میں تو یہ نہیں مان سکتا کہ ہو استاد اور شاگرد کو بد دعا دے۔ ہم نے تو 21 سال پڑھایا، آج تک کسی اپنے طالب علم کو بد دعا نہیں دی۔ طالب علم غلطیاں بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استاد تو ایک ڈاکٹر ہے۔ اگر طالب علم غلطی کرے تو استاد طبیب ہے۔ اب مریض ہسپتال میں جاتے ہیں، غلطیاں نہیں کرتے؟ کئی تو ایسے مریض ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کو تھپڑ بھی مار دیتی، کوئی مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کو چک لگا دیتی، کوئی مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کو اتنی گالیاں دیتی۔ اب ڈاکٹر کلاشن لے کے آ جائے، وہ ڈاکٹر ہی نہیں، وہ ڈاکٹر ہی نہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ اس لیے جو استاد اپنے شاگرد کو بد دعائیں دیتا ہے وہ استاد نہیں ہے، وہ استاد بننے کے قابل ہی نہیں۔ اس لیے اس کی دعا سے ما دعا الکافرین الا فی ضلال میں کوئی فرق نہیں ہے، محض بے اثر ہے، کوئی اثر شثر ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے بغاوت، جب استاد کی بلا وجہ بغاوت کریں گے، استاد بد دعا نہ بھی دے تو بغاوت کی صورت میں وبال ضرور پڑے گا۔ استاد بد دعا نہ بھی دے تو استاد کی بغاوت، دشمنی جب کریں گے مسئلے کی وجہ سے نہیں، مسئلے میں اختلاف رکھ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ امام محمد کا اختلاف رہا، امام ابو یوسف کا اختلاف رہا، وہ تو علم سے معروم نہیں ہوئے۔ ائمہ کا شاگردوں سے اختلاف رہا، اختلاف رکھنا اور بات ہے، لیکن بغاوت اگر کرو گے اس کا سزا سخت ہوگی۔ استاد آپ کو دعائیں بھی دے، بچ نہیں سکتے، پھر چاہے بد دعائیں دے۔ خیر بہرحال یہدیہم الی صراط مستقیم، 3 حکمتیں۔ اب دیکھو میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ تم اندھے مقلد بن جاتی ہو، کبھی پوچھا بھی کرو استاد جی سے کہ دونوں طرف دلائل سننے پر بھی اور نہ سننے پر بھی۔ دلیل کس کو کہتی ہے؟ اللہ رسول کی بات کو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول نے امت کو لڑائے معاذ اللہ، ادھر کہہ دیا سنتے ہیں، ادھر کہہ دیا نہیں سنتے، دونوں طرف دلال کے تجھے ماننا ہے۔ یہ بھی بزدل ملا کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں طرف نہیں، حق ایک ہوتا ہے۔ حق میں تمام جہتیں متفق ہوتی ہے، حق کہے تو اس کے مقابل کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، لیکن حق کا مسئلہ جدا ہے۔ حق اور احق، حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے اور احق یا اولا بالحق حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس فرق کو اچھی طرح کرنا۔ وہ جو حدیث ہے نا
آئے گی اپنے مقام پہ اگر وقت ہوا تو بحث کہ حضرت علی حضرت معاویہ ان کی لڑائی ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں لڑیں گی، ایک جماعت سے ایک تیسری جماعت نکلے گی، اور جو گروہ اس تیسری جماعت سے جہاد کرے گا وہ ہوگا اولا بالحق۔ وہ دو کون سی جنگیں ہوئی؟ عظیمتین، عظیم جماعتوں کی، حضرت معاویہ حضرت علی۔ تیسری جماعت کون سی نکلی؟ خوارج۔ کس سے نکلے؟ حضرت علی کے گروہ سے، اور حضرت علی نے ان سے جہاد کیا، تو حضرت علی کیا بنے؟ اولا بالحق، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ حق۔ حضرت معاویہ علی الحق، حضرت علی اولا بالحق۔ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ کیل کال ساری ختم۔ باقی جو ہم کہتے ہیں چاروں امام حق کے، تو اس کا مطلب ہے الحق دائر بین الائمۃ الاربعہ۔ حق دائر ہے چار اماموں میں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر امام کا مسئلہ صحیح ہے، وہاں تو مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مختی بھی ہوتا ہے۔ مصیب ہو تو اجرین ہے، مختی ہو تو ایک اجر ہے۔ تو چاروں امام حق پہ ہیں کا کیا معنی ہے؟ حق دائر ہے بین الائمۃ الاربعہ۔ یہ تقلید کی بات میں آئے گی بات۔ چلو ختم۔ اوپر دیکھ لو مضمون سارا۔ امور مصلحہ کا بیان، پہلے مسئلہ کا بیان، چاروں عنوانات شرک فعلی کے، پھر مبلغ کے لیے امور مصلحہ کا بیان تاکہ مبلغ کا اللہ تعالی سے تعلق رہے، تعلق مع اللہ۔ اس میں وضو کا حکم، تیمم کا حکم، اور پھر اعادہ مضمون اول اوفو بالعقود، اس پر ترغیب۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، یہ اعادہ مضمون اول، احکام کی پابندی کرنے والے بنو اور اس میں عادل رہو۔ اسی عدل کی فضیلت، نسخہ عدل، نسخہ تقوی بیان کیا، پھر بشارتیں، جو لوگ اس پہ قائم رہے عقود پر ان کے لیے بشارت، اور منکرین کے لیے تخویف اخروی، اور پھر تیسری دفعہ اوفو بالعقود کا اعادہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ اس پر خاص نعمت حفاظت عن الاعداء کا ذکر کیا، اور وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ سے نقض عہد کے دو نمونے ذکر کیے۔ اوفو، تم وفا کرو، اگر عہد توڑو گے تو بنی اسرائیل کو دیکھ لو، یہودیوں نے عہد توڑا، برباد ہوئے، عیسائیوں نے عہد توڑا، برباد ہوئے، اگر تم نے بھی عہد توڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ دو نمونے پیش کیے۔ اس کے بعد دو نمونوں کے بعد پھر بشارت آئی، اور فرمایا یا اہل الکتاب۔ یہ دوسرا مضمون اب شروع ہو رہا ہے۔ پہلا مضمون تھا نفی شرک فعلی، اب مضمون جہاں سے شروع ہو رہا ہے نفی شرک فی التصرف،
نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فی التصرف، پہلا مضمون جہاں ختم کیا۔ یا اہل الکتاب، اس پر اہل کتاب کو تنبیہ کی، رسول کی آمد کا ذکر، رسول کی دو عظمتیں بیان کی، شان علمی، شان اخلاقی۔ اس کے بعد رسول کے نصاب کا ذکر کیا کہ رسول آیا، کیا لایا؟ قرآن لایا۔ قرآن کیوں آیا؟ 3 حکمتیں بیان کی، 3 وجہ سے قرآن آیا۔ اب آیا